بے نظیر کی واپسی حکومت کی برطرفی کا سبب کیسے بنی؟ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی سے فوجی حکمران ضیاء الحق کیوں اتنا برہم ہو گئے کہ وزیر اعظم کو ہی برطرف کر دیا؟ اور پھر عوام کی بھرپور مقبولیت دیکھ کر بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے سازشوں کے جال بچھا دیے گئے۔ 10 اپریل 1986 کو طویل جلا وطنی ختم کر کے جب وہ واپس پاکستان آئیں تو ان کے غیر مثالی استقبال نے اس وقت کے فوجی حکمران مرحوم ضیاء الحق کے لیے خطرہ پیدا کر دیا۔ سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے بھی بے نظیر کو واپس آنے کی اجازت دی تو ضیاء الحق کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ 28 مئی 1988 کو جب جنرل ضیاء الحق نے جنیجو کی حکومت کو برطرف کیا اور اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا تو انہوں نے انتخابات کا اعلان نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان کے دائیں بازو کے چند دوستوں، جن میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے ضیاء الحق کو شریعت نافذ کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ ایسی چیز تھی جو وہ پہلے کر چکے تھے۔ 1988 کے بعد جب انہوں نے طلبہ یونینز پر پابندی عائد کی، ایک خاتون کا اسلامی ملک کا سربراہ بننا بھی بے نظیر کے لیے پیچیدہ مسئلہ بنا رہا۔ اس مسئلے پر کچھ مذہبی علماء کو فتویٰ جاری کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور کچھ جماعتیں بھی استعمال ہوئیں۔ سابق ISI چیف مرحوم لیفٹیننٹ جنرل حمید گل سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بے نظیر بھٹو اسٹیبلشمنٹ کو کیوں قبول نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج میں ایک عام تاثر تھا کہ وہ ان جنرل سے انتقام لے سکتی تھیں جنہوں نے ان کے والد کی پھانسی میں کردار ادا کیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ لوگ انہیں بطور وزیر اعظم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حمید گل نے خود یہ تسلیم کیا کہ بی بی نے اپنے کام اور سوچ سے انہیں غلط ثابت کیا۔ انہوں نے بی بی کو 2/3 اکثریت لینے سے روکنے کے لیے اسلامی جمہوری اتحاد بنانے پر افسوس کا اظہار بھی کیا، لیکن دائیں بازو کی جماعتوں کا اتحاد خاتون کو حکومت کا سربراہ قبول کرنے کے خلاف تھا۔ IGI بنانے کا خیال میرا تھا اور اس کا مقصد بی بی کی غیر مثالی مقبولیت کی رپورٹس ملنے کے بعد ان کی حمایت کو کم کرنا تھا۔ 17 اگست 1988 کو پراسرار طور پر ایک طیارہ حادثے میں ضیاء کی موت کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ کے پاس مارشل لا نافذ کرنے کا موقع تھا، لیکن اتفاق اس بات پر ہوا کہ 90 روز میں انتخابات کروائے جائیں۔ بمشکل ہی کوئی ایسا ہو جس نے پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح کے بارے میں پیش گوئی نہ کی ہو، لیکن انہیں کبھی قبول نہیں کیا گیا اور ان کی بطور وزیر اعظم نامزدگی میں 2 ہفتے لگے۔ اس دوران انہیں مخصوص شرائط قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، حتیٰ کہ سمجھوتے کے بعد وزیر اعظم بننے پر بھی انہیں کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ 1 سال کے دوران 1989 میں عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے انہیں ہٹانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی۔ ان کی پہلی حکومت کی برطرفی کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے انکشاف ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹس نے 1990 کے انتخابات میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح کی پیش گوئی کی تھی، لہٰذا ایک بار پھر انہیں روکنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے مشترکہ اپوزیشن پارٹی اتحاد کی حمایت کی اور مشہور مہران بینک اسکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ بے نظیر بھٹو کو شکست دینے کے لیے اپوزیشن رہنماؤں میں وہ رقم تقسیم کی گئی، حتیٰ کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت بھی مشکلات کا شکار ہو گئی اور بالآخر 1993 میں صرف 28 دن بعد ہی برطرف کر دی گئی۔ بے نظیر دوبارہ انتخابات جیت گئیں۔ اس وقت بے نظیر کی جانب سے اپنے آدمی مرحوم سردار فاروق خان لغاری کو صدر بنانے کے باوجود پوشیدہ طاقتوں نے ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کو استعمال کیا۔ انہوں نے 1993 کے انتخابات سے پہلے ہی اچانک واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس بار بھٹو کا گھر تقسیم ہو چکا تھا اور میر کے ذریعے کوئی بڑی انتخابی کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ 3 سال کے اندر ہی بے نظیر کے لیے نہایت شرمناک حالات بن گئے جب 20 ستمبر 1996 کو ان کا اپنا بھائی انتہائی متنازع مقابلے میں مارا گیا۔ بے نظیر حیران تھیں کیونکہ یہ ان کے احکامات تھے کہ مرتضیٰ کو چھونا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ مصالحت کی کوشش کر رہی تھیں اور وہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے قریب تھے۔ ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور ان کے خاوند آصف علی زرداری کو ایک مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، اس بار 2/3 اکثریت کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں کم ہو کر صرف 18 رہ گئیں۔ اس کے بارے میں سب کا خیال ہے کہ یہ ساز باز کے ساتھ بی بی کو سندھ تک محدود کرنے کے لیے کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔